تعالی جل جلالہ عما والہ وعظم شانہ واتم برہانہ کا لامحدود شکر ہے، جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی پاک بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح اسلام والی سلامتی، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، ماہ ربیع الثانی شریف کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے۔ سابقہ جمعۃ المبارک کو ہم نے معیار ایمان کے بارے میں مختصراً گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا انداز محبت اور پھر ان کی محبت کو اللہ جل شانہ نے قرآن عزیز میں بطور مثال بیان فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ایمان ایسے لے آؤ جیسے یہ صحابہ اکرام ایمان لے کے آئے ہیں تو پھر فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یعنی کامیابی اسی ایمان کی شکل کے ساتھ ہے جو ایمان کی شکل صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس انداز سے، جس طرز عمل سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی۔ گرامی قدر احباب، اس میں بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ مبارک آیا تھا، بطور خاص حضرت سیدنا بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پورے خاندان کا دین کے لیے قربان ہو جانا، اور پھر بطور خاص حضرت سیدنا عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آخری حد تک وہ بادشاہ ہرقل گیا کہ کسی طرح سے آپ کو اسلام سے منحرف کرے، یعنی اسلام کو یہ ترک کر دے، لیکن ہر اس کی خواہش، ہر آرزو سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روگردانی کی، اور پھر آخر پہ اس نے یہ اظہار کیا خواہش کا کہ تو میری پیشانی کو بوسہ دے لے، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو آپ نے اس کے ماننے سے بھی انکار کیا کہ یہ صلیب کو ماننے والا، یہ عیسائی مذہب رکھنے والا ہے، اور اس کا ماتھا، اس کی جبین نیاز اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتی، تو میں اس کے ماتھے کو بھی بوسہ نہیں دیتا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت سیدنا عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ باور کرایا گیا کہ آپ کو بھی چھوڑ دیں گے اور یہ جو 80 آپ کے ساتھ صحابہ اکرام گرفتار ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں گے، تو تب آپ نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا تھا۔ میری جان کی تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ 80 حضرات جو ہیں ان کی جان بھی بچ جائے۔ اور پھر بعد میں صحابہ اکرام بطور طنز، بطور مزاح، ایک ہوتا ہے طنزیہ لہجہ اور ایک ہوتا ہے مزاح، یعنی مذاق، اور مذاق بھی ایسا کہ جس میں اگلے کی توہین نہ ہو، تو وہ کہا کرتے تھے کہ اس نے عیسائی بادشاہ کی پیشانی کو بوسہ دیا ہے، تو یہ بطور مزاح کہا کرتے تھے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، جب آپ واپس آئے تو آپ نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا تو نے مسلمانوں کے لیے عیسائی کی پیشانی کو بوسہ دیا ہے، میں تیری پیشانی کو بوسہ دیتا ہوں۔ تو یہ ایمان تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم۔ یہ میں نے صاحب کا جمعۃ المبارک پہ کچھ معروضات، چونکہ آج آخری جمعۃ المبارک ہے ربیع الثانی شریف کا، اور اس کا تعلق حضور شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی قندیل نورانی قطب ربانی کے ساتھ ہے۔ بعض لوگ اس بات کو بڑا اٹھا کے بیان کرتے ہیں اور شوشہ اڑاتے ہیں
کہ تبرک یہ کہاں سے آ گیا۔ تبرک کہتے ہیں نا کہ جس کو ہم عام لفظوں میں لنگر کی صورت کہتے ہیں کہ یہ تبرک ہے، لنگر ہے، برکت والی چیز ہے، تو یہ کہاں سے آ گئی، اس کا ثبوت کہاں سے ہے، یہ چند ایک باتیں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روح سے گوش گزار کرنے کے ساتھ حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے سب سے پہلے جن اشیاء کی برکت کا ذکر فرمایا قرآن عزیز برہان رشید میں، ان میں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک یہ گھر جو بیت اللہ ہے اس کو مکہ بھی کہتے ہیں، بکہ بھی کہتے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، تو یہ بھی لفظ ہے لغت میں، مکے کو بکہ بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وضع للناس مبارکا للناس ببکہ تھا مبارکہ، یعنی اللہ نے اس گھر کو لوگوں کے لیے برکت والا بنایا ہے۔ اب یہاں اس کے علاوہ قرآن عزیز میں جن اشیاء کا تعلق انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ ہے اس کا تذکرہ مبارک فرماتے ہوئے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کی نسبت نبیوں کے ساتھ ہو گئی، بطور خاص حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ فرمایا قیل یا نوح احبب بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک، فرمایا گیا کہ اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ، یعنی کشتی سے اتر جا جو تم پر ہیں اور ان طبقات پر جو تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن عزیز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، اے گھر والو تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، بے شک وہ قابل ستائش ہے، یہ بزرگی والا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رہے، اللہ رب العزت جل شانہ نے ہمارے عام عرف میں معروف ہے کہ اہل بیت صرف مخصوص احباب کو شمار کیا جاتا ہے۔ محرم کے دنوں میں لوگ جو تذکرہ کرتے ہیں اہل بیت اکرام کا، ان میں صرف شمار کرتے ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ کو، امام حسین کو، حضرت حیدر کرار سیدۃ النساء العالمین نبی کریم علیہ السلام کی زوات، ان کو پنج تن کہتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں یہی اہل بیت ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، یہ ہی اہل بیت نہیں ہیں، یہ بھی اہل بیت ہیں، بلکہ اللہ رب العزت جل شانہ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی گھر والیوں کو بھی اہل بیت قرار دیا ہے۔ اور یہ اس آیت طیبہ میں جو میں نے تلاوت کی ہے فرمایا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یعنی رحمت اللہ کی اور برکت تمہاری اہل بیت پر۔ تو یہ اہل بیت سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں اس نے مجھے سراپا برکت بنایا، اور جب تک میں زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے مجھے میری ذات کو بابرکت بنایا ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات کے بعد قرآن حکیم کے بابرکت ہونے کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا
فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے بابرکت، جو پہلی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی ہے۔ تو یہ قرآن بھی بابرکت کتاب، اور اس کی برکت کا تذکرہ خود رب العالمین نے بھی دوسری آیت طیبہ میں فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، فرمایا کہ یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ گرامی قدر احباب، برکات، تبرک یعنی نفوس قدسیہ کے ساتھ کسی چیز کا متعلق ہو جانا، اس کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکات عطا فرماتا ہے اور اس چیز کو بھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ، یہ معراج کی بات ہوئی، سیر معراج کی آقا علیہ السلام کی، تو وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسجد حرام کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہاں جو ارد گرد برکتیں اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اس سے مراد وہاں باغ، وہاں سبزہ یا وہاں ہریالی مراد نہیں، بلکہ بیت المقدس کے اردا گرد، مسجد اقصیٰ کے اردا گرد جو انبیاء علیہ السلام کی قبور ہیں، ان کا ذکر ہے کہ ان قبروں کی اللہ رب العزت نے اس برکت رکھی ہے اس مسجد میں۔ تو گرامی قدر احباب، اسی طرح امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برکت کے لیے کچھ علاقوں کے لیے دعا بھی فرمائی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا، یا اللہ ہمارے شام میں برکت نازل فرما، و یمننا، ہمارے یمن میں برکت نازل فرما۔ یہ آقا علیہ السلام نے 2 مرتبہ دعا ارشاد فرمائی۔ گرامی قدر احباب، یہ بڑا وسیع عنوان، بڑا وسیع موضوع ہے۔ اب آئیں اسی طرح کہ یہ برکت جو ہے کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عنایت ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فیوض و برکات ہیں، اور یہ اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ جو چیز لگ جائے اللہ اس میں بھی برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ بات بڑی قابل غور ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے قرآن عزیز برہان رشید میں ارشاد فرمایا، حضرت جناب یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال تک آپ یوسف علیہ السلام کے غم میں پریشان رہے، روتے رہے، اور قرآن کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ غم میں اتنا شدت غم اختیار کر گیا کہ آپ کی آنکھیں ہی چلی گئیں، نابینا ہو گئے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں، رو رو کر غم یوسف میں۔ اب جب یہ معاملہ ہوا، طویل قصہ ہے، آپ سورۃ یوسف پڑھیں کہ کہاں سے آغاز ہوا اور پھر انتہا کہاں پہ ہوتی ہے۔ جناب سیدنا یعقوب نبینا علیہ السلام، آپ جب آپ کے پاس مصر میں تشریف لے کے جاتے ہیں کنعان سے بما اپنے اہل و عیال کے، جب وہاں جاتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں ابا جی کا حال کیا ہے، ابا جی کا حال کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ یوسف کے غم میں رو رو کر نابینا ہو گئے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں اپنے وقت کے۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا، حالانکہ نبی کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے قریبی ہوتا ہے، نبی کا رتبہ، نبی کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقربان بارگاہ اعلیٰ میں ہوتا ہے۔ تو جب
یہ نہیں کہا کہ آپ ابا جی سے کہیں جی آپ دعا کریں اللہ آپ کو آنکھیں آپ کی واپس کر دے، اور 40 سال ہو گئے ہیں آپ غم یوسف میں رو رو کر نابینا ہو گئے، آپ کی آنکھیں آ جائیں، اور یقیناً نبی دعا کرے اور اللہ ان کی دعا قبول نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ دکھانا تھا کہ نبی کے جسم کے ساتھ جو کپڑا ٹچ کر جائے، مس کر جائے، اللہ اس کو بھی کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ قمیص تو قمیص ہی ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں لو جی یہ تبرک کہاں سے آ گیا، تو یہ قرآن سے، یہ بھائی یہ غیر قرآن سے نہیں ہے، یہ نسبت والی چیزیں قرآن سے ہی ہیں، اس کا تذکرہ قرآن عزیز میں ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں کہ حضرت وہ سکینہ، تابوت سکینہ کیا تھا؟ ایک صندوق تھا جس میں حضرت ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اور چند تصاویر تھی وہ ہاتھ سے بنائی ہوئی، تو ان کی برکت کی وجہ سے تابوت سکینہ اس کو کہتے ہیں۔ آپ پڑھیں قرآن عزیز سورۃ بقرہ شریف، تو اس سکینے کی وجہ سے، اس تابوت کی وجہ سے جس میں انبیاء علیہ السلام کی استعمال شدہ اشیاء تھی، ان کی برکت سے وہ دعا کرتے تو اللہ ان کو فتح یابی عطا فرما دے، اس کی برکت سے یہ برکات تھی۔ اب آئیں، میں عرض کر رہا تھا حضرت جناب یعقوب علیہ السلام کی بینائی مبارک چلی گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے، اب یہ بھی ذہن نشین رہے یہ توحید کے خلاف نہیں ہے جی، کسی غیر چیز سے استمداد حاصل کرنا، مدد تو حقیقی اللہ کی ہوتی ہے، مددگار اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے اسباب بنائے ہیں، اللہ نے اسباب بنائے ہیں، اور قرآن عزیز ہے، اور سبب کو اختیار کرنے والی ذات کوئی عام بندہ نہیں، کوئی صحابی نہیں، کوئی تابعی نہیں، کوئی تبع تابعی نہیں، کوئی شیخ الحدیث، کوئی مولوی صاحب نہیں، کوئی پیر ملنگ فقیر یا عام بندہ نہیں، بلکہ اللہ کا وہ نبی ہے جس کی شان میں اللہ نے پوری سورت یوسف نازل فرمائی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ابا جی کا حال کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو نبینا ہو گیا، رو رو کے آپ کے غم میں۔ اچھا اب کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ لو، یہ قرآن کی آیت ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، یہ لے جاؤ میری قمیص، یہ جو میں نے پہنی ہوئی ہے میری قمیص لے جاؤ، میرا کرتا لے جاؤ، ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، اس کو ابا جی کے چہرے پہ ڈال دینا، فاتی بھی بصیرا، اللہ ان کی آنکھیں واپس لٹا دے گا۔ یہ قرآن ہے، ہیر وارث شاہ نہیں، یا میاں محمد بخش کا شعر نہیں کہ کوئی بندہ اعتراض کرے، یا کوئی حدیث نہیں کوئی بندہ کہہ دے کہ بھئی یہ تو ضعیف حدیث ہے ہم نہیں مانتے۔ یہ اصول یاد رکھیں، جو بندہ قرآن کی ایک آیت کا منکر ہے وہ پورے قرآن کا منکر ہے، یہ اصول ذہن نشین رہے، جو قرآن کی ایک آیت کا منکر ہے وہ پورے قرآن کا منکر ہے۔ یہ قرآن ہماری من مرضی سے نہیں ہے کہ جہاں سے جی چاہا مان لیا، جہاں سے جی چاہا چھوڑ دیا، جہاں سے چاہا انکار کر لیا، جہاں سے چاہا اپنے مسلک، اپنے مکتبہ فکر اور اپنے عقیدے کے لحاظ سے قرآن سے چیزیں نکالنی بس ٹھیک ہے، نہیں، قرآن کو من و عن جیسے نازل ہوا ہے الحمد سے لے کے والناس تک سارے کا سارا مانے گا، تب صاحب ایمان ہوگا، تب بندہ صاحب ایمان ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ اتنا مان لیں۔ اب یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جناب یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میری قمیص لے جاؤ اور ابا جی کے چہرے پہ رکھنا، اور اللہ کے کرم سے ان کی آنکھیں دوبارہ واپس ہو جائیں گی، صحیح ہو جائیں گی۔ اب وہاں کسی نے اعتراض نہیں کیا، نبی کے بیٹے تھے، نبی کے بھائی تھے، انہوں نے کہا جی اللہ علیہ کی ہو گیا، شرک کر دے پہ جی اللہ کو منگو، یہ کیا ہے، قمیصیں کیا دیتی ہیں، یہ کرتا کیا دے گا، آپ اللہ سے مانگیں۔ اندازہ لگائیں جیسے آج کل لوگوں کی سوچ ہے، کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ تو شرک ہو گیا، سیدھا سری شرک ہو گیا، جیسے آج لوگ فتوے لگاتے ہیں شرک بدعت کے۔ تو لہٰذا اگر یہ شرک ہوتا، توحید کے منافی عمل ہوتا، تو کبھی بھی اللہ کا نبی یہ نہ فرماتا کہ یہ میری قمیص لے جاؤ اور اپنے ابے کی آنکھوں میں رکھو، اور پھر آگے یقین کامل بھی یہ ہے،
پتہ نہیں آئیں گی یا نہیں آئیں گی. ایک تو ہے نا کہ رکھ دو آنکھیں آتی ہیں یا نہیں آتی، لیکن گارنٹی بھی دے دی قمیص رکھنا تمہارا کام ہے، اللہ آنکھیں واپس کر دے گا. یہ ہے عقیدہ، یہ ہے عقیدہ. اور اس عقیدے پہ ان لوگوں کو مبارک ہو جو اس عقیدے کو مانتے ہیں. الحمدللہ ہم سارا قرآن مانتے ہیں اور سارے کا سارا ہی مانتے ہیں جی، ساری آیتیں مانتے ہیں، لیکن من مرضی کا قرآن نہیں. آئیں گرامی قدر احباب، ٹائم مختصر ہے اور قلت وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آئیں. اب یہ تو تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام میرے محبوب علیہ السلام کے مقتدی ہیں. مقتدی کی قمیض کی یہ شان ہے کہ وہ ابے کی آنکھوں میں رکھیں اور آنکھیں نبینا ہونے کے باوجود دوبارہ سر نو اللہ نور عطا فرما دے، تو پھر امام کا مقام کیا ہوگا؟ امام الانبیاء کی شان کیا ہوگی؟ امام الانبیاء کا مرتبہ کیا ہوگا؟ آئیں دیکھیں مرتبہ تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. گرامی قدر احباب، لوگ عنبر، عود اور طرح طرح کی خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں. ایک صحابی رسول تھے تو ان کی 2 ازواج مطہرات تھی، تو ہر بیوی ایک دوسرے سے یعنی انس حاصل کرنے کے لیے خامد میری طرف رجوع کرے، توجہ کرے، مہنگی سے مہنگی عطر، مہنگی سے مہنگی خوشبو استعمال کرتی. لیکن یہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی رسول انہوں نے جو خوشبو لگائی ہوتی تھی وہ ان کی خوشبوؤں سے کہیں زیادہ ہوتی تھی. اب ایک دن مجبور ہو کے پوچھی بیٹھیاں کہ اللہ علیہ ہمارے خامد سرتاج، اتنی مہنگی مہنگی ہم نے خوشبوئیں استعمال کی تیری توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے، اب تیری جو خوشبو ہے اس سے بڑھتے ہی نہیں، ہم جب بھی مہنگی خوشبو لگاتی ہے جب تو لگا کے آتا ہے اس سے اچھی ہوتی ہے. کون سی خوشبو لگاتا ہے؟ قابل توجہ بات ہے، کون سی خوشبو استعمال کرتا ہے؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اے میری ازواج، میں کوئی مہنگی ترین خوشبو بازار سے نہیں خریدتا. کہاں سے لے کے آئے؟ انہوں نے کہا میرے پاس ایک ڈیلا ہے مٹی کا. بڑی قابل غور بات ہے، ایک مٹی کا ڈیلا ہے، وہی میں کپڑوں پہ لگاتا ہوں. انہوں نے کہا یہ کیسے بات سمجھ سے بالا تر ہے؟ انہوں نے کہا بات پوری سنو. کہا کیسے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے. قضائے حاجت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے گئے جنگل میں بھی آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ویرانے میں تشریف لے گئے. جھاڑیاں ادھر ادھر ہوئیں، پردہ ہوا، آقا علیہ السلام نے قضائے حاجت فرمائی، اور میں نے دور سے جگہ کا تعین رکھا. میں نے جگہ کا دور سے تعین رکھا کہ یہاں پہ آقا علیہ السلام نے قضائے حاجت کی ہے. ایگزیکٹ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہی جگہ ہے، لیکن دور سے میں دیکھ رہا تھا. لیکن کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام آئے جھاڑیاں ادھر ادھر ہو گئیں، لیکن آقا علیہ السلام کا فضلہ مبارک قضائے حاجت شدہ جو آپ کے جسم اطہر سے نفوس قدسیہ سے جو خراج ہوا تھا وہ تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا. یعنی ایک فضلہ ہوتا ہے وہ مجھے نظر نہیں آیا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قضائے حاجت کی جس کے نتیجے میں. لیکن وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اندازے سے ہی نا میں نے کہا یہی زمین ہوگی، تو میں نے وہاں سے مٹی کا ڈیلا اٹھایا، میں وہی مٹی لگا رہا ہوں جو کائنات کی خوشبوؤں پہ بھی بھاری مٹی ہے. یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ اندازہ لگائیں کیسی بات ہے. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر حضرت ام سلیم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اماں جان، گرمیوں کے موسم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام چمڑے پہ تشریف فرما ہوتے، پسینہ مبارک آتا تو آپ لکڑی سے، حضرت ام سلیم جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول تھی،
تو وہ لکڑی کے ساتھ پسینہ مبارک اس میں شیشی میں بھرتی رہتی اور بطور خوشبو آقا علیہ السلام کے پسینے کو استعمال کرتی ہے۔ ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے اور ہم پسینے کی بدبو کو دور کرنے کے لیے کیسی کیسی پرفیومز، کیسی کیسی عطر استعمال کرتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کے پسینہ مبارک کو بطور خوشبو استعمال کیا جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک لڑکی کی شادی تھی، اختصاراً میں عرض کروں تو انہوں نے، اس کے والد نے آ کے عرض کی حضور بیٹی کی شادی ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی شیشی لے کے آؤ، تو آقا علیہ السلام نے اس شیشی میں اپنا پسینہ مبارک ڈال کے دے دیا، اور پھر وہ پسینے کا کمال یہ تھا کہ پورے مدینے میں وہ گھر مشہور ہو گیا، خوشبو والا گھر ہے یہ، یعنی جو بھی اس گھر کے قریب سے گزرتا وہاں سے مہک آتی۔ ایسے تو نہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ان کی مہک نے جی دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات آقا علیہ السلام ہمیں نظر نہ آتے مسجد شریف میں یا باہر آستانے پہ نظر نہ آتے، تو آپ کہتے کہ ہم خوشبو سونگ سونگ کے حضور کا پیچھا کر لیتے تھے، یعنی ادھر سے خوشبو آ رہی ہے ادھر چلے، ادھر سے آ رہی خوشبو۔ تو یہ ہے امام الانبیاء، تاجدار کائنات، فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گرامی قدر احباب، ٹائم بڑا مختصر ہے، لیکن آقا علیہ السلام کے وصال پرانوار کے بعد آپ کی استعمال شدہ چیزوں سے برکت حاصل کی گئی۔ حدیث مبارکہ میں شمائل ترمذی پڑھیں، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس آقا علیہ السلام کا ایک جبہ مبارک تھا، تو آپ کی ہمشیرہ کہتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کا وہ جبہ میرے ہاتھ آیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام کی یہ بھی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے پاس آقا علیہ السلام کا پیالہ تھا۔ تو اپنے گرامی قدر احباب، حضرت اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ وہ جبہ ایسا جبہ مبارک تھا، کپڑے کا جبہ تھا۔ اب آپ نے پہلے قرآن کی آیت سے سنا، وہ قمیص تھی یوسف علیہ السلام کی جو آنکھوں پہ لگے تو آنکھیں واپس آ گئیں، اور یہ جبہ تھا کملی والے آقا علیہ السلام کا۔ کہتے ہیں کوئی مریض آتا، بیمار آتا، تو ہم اس جبے کو پانی میں دھو کر پانی مریض کو پلا دیتے، اللہ اسی وقت شفا عطا فرما دیتا۔ آقا علیہ السلام کا استعمال شدہ پیالہ تھا، پیالہ مبارک تھا جس میں آپ پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کوئی مریض آتا تو آقا علیہ السلام کا میرے پاس منہ مبارک بھی تھا، آقا علیہ السلام کا بال مبارک تھا، تو بال کو، آقا علیہ السلام کے بال مبارک کو پانی میں اس طرح گھول کے مریض کو پلا دیتے، اسی وقت اللہ شفا دیتا۔ یہ آقا علیہ السلام کے وصال پرانوار کے بعد آپ کی اشیاء سے تبرک حاصل کیا جاتا رہا، اور امت میں یہ معمول جاری رہا اور آج تک جاری ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کا انکار کر دیا اور تبرک کو شرک اور بدعت سے تعبیر کر دیا، کہا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ بھئی ایسی بات تو ہے، آپ قرآن پڑھیں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں۔ ہم یقیناً ہم ایسے بابوں کو اور ایسے فقیروں کو نہیں مانتے جن کا دین اور شریعت کے ساتھ تعلق نہیں اور واسطہ نہیں، یقیناً وہ متبرک بھی نہیں اور ان کے ساتھ لگی ہوئی چیزیں بھی برکت والی نہیں، لیکن جن کا تعلق اللہ کے ساتھ قریبی ہے اور قرب خاص ہے، یقیناً ان کے ساتھ لگنے والی ہر چیز کو اللہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ گرامی قدر احباب، آئیں، یہ تو وہ برکت ہے، لیکن آئیں دیکھیں حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ قصیدہ بردہ شریف سنتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ہاں عام زد زبان ہے۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ آپ سلاطین اور بادشاہوں کے قصیدے لکھا کرتے تھے، تو آپ کہیں سے گزرے تو کسی اللہ والے نے ایسے ہی کہہ دیا، کہا او بوصیری، حضور کی کبھی زیارت ہوئی ہے تجھے؟ سرکار کو کبھی دیکھا ہے؟ تو امام بوصیری تڑپ گئے۔ آقا علیہ السلام کا عشق سینے میں آیا اور عشق نے انگڑائی لی، اور پھر آقا علیہ السلام کی شان میں قصیدہ بردہ شریف نقل کیا۔
مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، اس کے بہت سارے اشعار ہیں۔ تو حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یار آقا علیہ السلام کی شان میں حمد و سرائی کر لوں، تو یہ آپ نے قصیدہ نقل کیا تو آقا علیہ السلام نے خواب میں آ کے زیارت کروائی، اور حال یہ تھا ان دنوں میں کہ آپ کو ایک سائڈ پہ فالج ہو گیا، ایک پاسا ہی آپ کا جو ہے وہ ساکن ہو گیا، شل ہو گیا، ایک سائڈ کام ہی نہیں کرتی تھی جسم کی، اور کہا چلو یار مر تو جانا ہے، حضور کی تعریف ہی کر لیں۔ آقا علیہ السلام بادشاہوں کے قصیدے لکھے، سلاطین کے قصیدے اور تعریفیں لکھی، کیوں نہ آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں قصیدہ لکھ دوں۔ تو جب قصیدہ لکھا آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بصیری وہ سانو بھی ساڈا قصیدہ سنانا جی، ہمیں بھی ہماری نعت سنا۔ تو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے عالم خواب میں عالم رویا میں وہ قصیدہ سنایا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بصیری اب بتا تجھے فالج کس حصے پہ ہے؟ حضور یہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ پھیرے، حضرت امام بصیری بالکل صحت یاب ہو گئے، اور آقا علیہ السلام نے ایک چادر مبارک عطا فرمائی۔ یہ بردہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں، تو بردہ چادر عطا فرمائی، اسی لیے اس قصیدے کا نام ہی قصیدہ بردہ شریف رکھ دیا۔ تو آپ جب صبح اٹھے تو چادر آپ کے تکیے کے نیچے پڑی ہوئی تھی، اور اب کئی دنوں کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو راستے میں ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا، اور مجذوب کسی سے بولتا نہیں تھا، اس دن بولا، اس نے کہا بصیری ادھر آ بات سن۔ امام بصیری گئے، انہوں نے کہا صحیح بتا رات کو کیا ہوا تھا، رات کو کیا ہوا تھا؟ امام بصیری کہتے ہیں او کملے، او مجذوب تجھے کیا خبر کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا لنگ دے سانو بھی مل کے ہی گئے سن، وہ چلتے چلتے ہم سے بھی ملاقات کر کے چلے گئے تھے۔ تو یہ ہے آقا علیہ السلام کے وصال پر انوار کے بعد بھی فیوز و برکات، اور اللہ کے محبوب آج بھی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ گرامی قدر احباب، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے، خالق کائنات یہ لمبا موضوع ہے، ٹائم کی قلت تھی، لیکن یہ مطمع نظر اور سمجھانا مقصود ہے کہ برکت کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کی اپنی مرضی ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔